بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے سپارے میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور آگے فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے سپارے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اس حوالے سے کہ جب مسلمان صحابہ کرام اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو 17 ماہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نمازیں ادا فرمائیں وہ بیت المقدس کی طرف جو قبلہ اول تھا اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرمائیں۔ اس کے بعد تحویل قبلہ ہوئی۔ یہ تحویل قبلہ اور قبلے کا تعین کیوں ضروری تھا، یہ تو ایک طویل بحث ہے، مفسرین نے اس پر بڑے بسط کے ساتھ کلام فرمایا ہے، لیکن جو اس میں معنوی اسرار پوشیدہ ہیں وہ یہ کہ قبلے کا تعین جو ہے وہ در حقیقت ایک وحدت مرکزیہ کے قیام کے لیے تھا، اور یہی نماز کے اسرار میں ہے کہ نماز کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رخ کر کے جب بندہ 5 وقت کھڑا ہوتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو نماز سے باہر آ کے بھی اس کا رخ، اس کی سوچ کا، اس کی فکر کا، اس کے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب رہے۔ یہ 5 وقت ٹریننگ ہے کہ جس طرح نماز میں تم اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، اسی طریقے سے نماز سے باہر آنے کے بعد بھی تمہارا رخ زندگیوں کا، تمہارے فیصلوں کا، تمہاری انفرادی زندگی کا، اجتماعی زندگی کا، معاشی اور معاشرتی زندگی کا، سیاسی زندگی کا اور اخلاقی زندگی کا جو رخ ہو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب ہو، یعنی وہ شریعت مطہرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور پھر یہاں بڑا اہم نقطہ ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ ارشاد فرمایا، جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ رب کائنات نے اس امت کو امت خیر فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط کے معنی بہتر کے ہیں، کامل کے ہیں، کہ تم کو ایک کمپلیٹ نیشن بنایا۔ یعنی کانسٹیٹیوئنٹس آف نیشن کیا ہوتی ہے، قوم کیسے بنتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ قوم نبی سے ہوتی ہے، قوم کی پہچان نبی سے ہے، اور روز قیامت بھی اقوام کو جو پکارا جائے گا وہ نبیوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ قوم کی بنیاد ایمان پر ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول پر قوم کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو فرمایا تمہیں امت وسط پیدا کیا، اور پھر آگے فرمایا علیکم شہیدا، امت وسط بنایا، لتکونوا، کیوں؟ لتکونوا شہداء علی الناس، اور لوگوں پر تم کو گواہ بنایا ہے۔ اب یہ 2 الفاظ جو ہیں بڑے اہم ہیں، اور یہ دور حاضر کے حوالے سے بھی اگر ان نکات کو سمجھا جائے تو ہمیں اپنی قومی اور ملی جو زوال ہے اس کی وجوہات ان آیات میں بظاہر نظر آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو لیڈر آف دا نیشنز بنایا کیونکہ یہ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے والی امت ہے، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور اسی حوالے سے اس امت کو بھی یہ مقام اور درجہ ملا کہ یہ امت کل اقوام اور امتوں کی لیڈر ہے، لیڈر آف دا نیشنز بنایا۔ اب یہ جو لفظ ہے تحویل قبلہ کے حوالے سے فوراً بعد یہ آیت آتی ہے،
تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیں جو بنیادی نکات بیان فرمائے کہ امت کا امت خیر ہونا اور امت وسط ہونا. امت خیر سے مراد بیسٹ نیشن ہے، یعنی تمام امتوں میں امور خیر کی رہنمائی جو کرے گی وہ یہ امت کرے گی. اچھا، پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ لن تجمعوا امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی اس امت سے خیر نکلے گی. اور آپ دیکھیں یہ قانون برائے انفع اور قانون برائے انفع جو ہے یعنی نفع دینے والا قانون، یہی اس امت کی بقا کا ضامن ہے. دنیا میں دیکھیں جس چیز سے آپ نفع حاصل کرتے رہتے ہیں اس چیز کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اور اس چیز کی اہمیت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس سے نفع رسانی کا کام جاری و ساری رہے. یہ دنیاوی امور میں بھی ہمارا ایک عام نظریہ اور ایک عام رویہ ہوتا ہے لوگوں کے حوالے سے کہ جو شخص نفع کا باعث بن رہا ہو، انسان اس سے تعلقات رکھتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اور جب نفع کے بجائے اس سے ضرر کا پہلو سامنے آ جائے یعنی نقصان پہنچانے والی بات جب شروع ہو جائے تو آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امت خیر بنایا، یعنی یہ امت جو ہے دنیا کی تمام قوموں کے لیے نفع رسانی کا کام کرے گی. اس کا جو مقصد حیات ہے وہ احتساب کائنات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی قوتیں دے کر اور اختیارات دے کر اس دنیا میں بھیجا اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اس زمین میں اور آسمانوں میں جتنی بھی قوتیں ہیں، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جتنی بھی وسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمہارے تصرف میں دے دی، تمہیں اختیارات عطا کیے. اور یہ فرمایا کہ تم کو کیوں بنایا، انسان کی مقصد تخلیق کیا ہے. انسان کی مقصد تخلیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے. اب یہ کانسیپٹ آف عبادت ان اسلام از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام دی ادر ریلیجنس آف دا ورلڈ، کہ جس طریقے سے عبادت کا مفہوم گرجے میں جا کر عبادت کرنا ہے، مندر میں جا کر عبادت کرنا ہے، دوسرے مذاہب میں گردوارے میں جا کر عبادت کرنا ہے، اسلام میں عبادت کا یہ مفہوم نہیں کہ صرف مسجد میں عبادت ہوگی، صرف مصلی پر عبادت ہوگی. اسلام میں عبادت کا مفہوم پوری زندگی کے اوپر حاوی ہے، اور عبادت جو ہے وہ ایک کانٹینس پروسیس ہے. یہ ایسا ہے جیسے کسی نے بیج لگایا زمین میں. یہ عبادت جو ہے در حقیقت بیج کی مانند ہے، یہ بیج جیسے لگایا جاتا ہے، اور بیج کی نشو و نما اور نمو کے لیے زمین کا زرخیز ہونا، اور پھر کسان کا اس زمین پر محنت کرنا، محنت کے بعد بیج لگانا، بیج کے بعد اس کو پانی مہیا کرنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیج میں سے کوپل، اور کوپل میں سے پودا، پودے میں سے درخت، اور درخت میں سے پھل، اور پھر ان پھلوں کے بیجوں میں سے نئے پودے. تو عبادت بالکل اسی طرح ایک کانٹینس پروسیس ہے. یہ کوئی تھوڑی دیر کا فار دا ٹائم بینگ ایک عمل نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پوجا کر لی جائے اور ساری زندگی اور زندگی کے تمام رخوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ سے پھیر دیا جائے، بلکہ یہ ایک تھرو آؤٹ دا لائف ایک کانٹینس پروسیس عبادت کا ہے. اب یہ کانسیپٹ آف عبادت جب امت کے لیے آیا اور انسان کا مقصد حیات اور اس کی زندگی کی غرض و غایت قرار پایا، تو ظاہر سی بات ہے اس سے مراد یہ تو نہیں کہ صرف سجدے میں انسان پڑا رہے یا پہاڑوں میں چلا جائے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ اسی دنیا، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے احتساب کائنات انسان کا مقام ہے. جس طرح ایک ادارے کا ایک ایڈمنسٹریٹر متعین کیا جاتا ہے، اس کے کچھ اختیارات اس کو دیے جاتے ہیں، اس کو عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے نیچے کچھ لوگوں کو ایک ٹیم دی جاتی ہے، اس کو ہیڈ بنایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں امت مسلمہ کو ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے. یہ کائنات کا احتساب کرے گی، یہ قوموں کو لیڈ کرے گی، تمام اقوام اس کے نیچے سبارڈینیٹ کے طور پر ہیں، یہ ان کی رہنمائی کرے گی. اور یہ حق کا سلسلہ جو نزول وحی کی صورت میں اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت میں جو بیسٹ ماڈل ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سامنے رکھا کہ اس کی ترویج تمہارا کام ہے.
اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانا یہ تمہارا کام ہے، یہ مقصد ہے اس امت کا۔ اور جب یہ فرمایا امت وسط، خیر امت، عادل اس سے مراد دی، عدل کرنے والی امت، یعنی ماڈریٹ پالیسی آف لائف کی جو نشو نما ہوگی، جو ترویج ہوگی، وہ امت مسلمہ سے ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ امت وسط میں جب حضور نے فرما دیا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، تو ایک کلیکٹیو کنسنسس جو امت کا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لیگلائز فرمایا کہ امت جس چیز کے اوپر کلیکٹیو کنسنسس کر لے وہ چیز حجت قرار پائے گی، وہ قرآن و حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ چیز جو ہے جائز ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ امت محرومہ ہے کیا؟ یہ امت مرحومہ در حقیقت امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا آئینہ اس کو ہونا چاہیے، فکر میں، نظریات میں، یعنی بیسٹ ماڈل آف آئیڈیالوجی اگر ملے گی، پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہو، انڈیویجول لائف کی آئیڈیالوجی ہو، کسی بھی قسم کی سائنٹیفک آئیڈیالوجی ہو، تو نظریات کے حوالے سے انسان کی اصل کیا ہوتی ہے اس کے نظریات ہوتے ہیں، قوم کی اصل کیا ہوتی ہے اس کے نظریات ہوتے ہیں، اور ایک وحدت مرکزیہ کا قیام یہی قبلے کو متعین کرنا تھا کہ سب کی نظر ایک مقصد کے اوپر ہو، ون پوائنٹ ایجنڈے پر پوری قوم آ جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جب ون پوائنٹ ایجنڈے پر پوری قوم آ کر محنت، سعی اور جد و جہد کرے گی تو مقصد کا حصول کتنا آسان ہو جائے گا۔ اور در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو قوتیں عطا فرمائی ہیں، قوت عقلیہ، قوت خیالیہ، یعنی امیجنیٹو، جو اللہ نے انسان کو قوت عطا فرمائی اور ایک مینٹل ایبیلٹی عطا فرمائی، یہ جو انفرادی قوت ہے، در حقیقت قوت اجتماعیہ جو ہے وہ قوت انفرادیہ ہی سے نمو پاتی ہے۔ جس طرح دھاگے چھوٹے چھوٹے جب ملتے ہیں تو ایک مضبوط رسی بن جاتی ہے، اسی طرح یہ افراد جو ہیں جب نظریاتی ان میں وحدت پائی جائے گی، سنگولیرٹی پائی جائے گی، ون پوائنٹ ایجنڈا پایا جائے گا، نظریات کی وحدت ہو، فکر کی وحدت ہو، مقصد کا تعین ہو، اس کے حصول کے لیے ایک اسپیسیفک ڈائریکشن میں عمل ہو، جد و جہد ہو، پلاننگ ہو، پھر کہیں جا کے مقصد کا حصول ہوتا ہے اور وہ قوم لیڈر بنتی ہے۔ اور لیڈرشپ کی کوالٹیز یہی ہوتی ہیں کہ لیڈر جو ہے اپنی ٹیم کے اندر ایک فکری وحدت کو پیدا کرتا ہے، ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پر لاتا ہے، اس کے لیے ٹیم کو تیار کرتا ہے، اس کو مختلف فرائض تفویض کرتا ہے، اس کے لیے اس کو ٹرین کرتا ہے۔ تو امت محمدیہ کا کام در حقیقت عالم انسانیت کی رہنمائی کرنا تھا کہ ہمیں تو رہنما بنایا تھا، ہمیں تو لیڈر بنایا تھا، ہمیں تو قابل تقلید بنایا تھا دیگر اقوام کے لیے کہ وہ اپنی سوسائٹیز کی تمام امپیورٹیز کو ختم کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلام کا وہ نظریہ حیات اپنا لیں، اسلام کا نظریہ معاشرت اپنا لیں، نظریہ سیاست اپنا لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت امت محمدیہ جو ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا آئینہ بننا تھا۔ اب کمالات کا آئینہ کب بنے گی؟ جب اسوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے وہ آشنائی ہوگی، یعنی فکر کی وحدت کو لیا جائے گا، جو فکر نبی کی ہے، جو مشن نبی کا ہے، جو مشن پیغمبرانہ ہے، اس مشن کی تکمیل کے لیے آپ کو لیڈر بنایا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امت وسط فرمایا تو مراد یہ کہ تم عادل ہو، تمہیں عدل کے ترازو کو قائم و دائم رکھنا ہے اس دنیا میں۔ آج ہم جس زوال اور پستی کے شکار ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی اس ویلیو کو اون نہیں کر رہے، اس ویلیو کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اس قابل جو بنانا چاہیے تھا وہ نہیں بنا رہے۔ دیکھیں لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ کسی فرد میں اگر نہیں ہو تو ہاؤ یو کین لیڈ ٹیم؟ سو لیڈرشپ ریکوائرز دی اسپیسیفک کوالٹیز، اور اس میں سب سے پہلی چیز عدل ہے کہ اس کے اندر عدل ہونا چاہیے۔ اور دوسری اس میں فرمایا عادل ہونے کے لیے جناب شہید، جو دوسری چیز فرمائی اور ارشاد فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، لوگوں کے، امت کے اور دیگر اقوام کے اعمال پر تم گواہ ہوگے۔ اور گواہ ہونے کے لیے عادل ہونا اور دوسرا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں، یعنی کریکٹر اس کا بالکل صاف ہو،
علم کا اس کے اندر موجود ہونا ضروری ہو۔ اب آپ دیکھیں یہ دو چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو اس لیے لفظ وسط کو اہم طور پہ قرآن مجید نے بیان کیا، اور امت کی صفت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی لفظ لے کر آیا، اور امت گواہ ان دو ہی صفات کی بنیاد پر بن سکتی ہے، جس طرح میں نے بتایا۔ آپ کی ریسرچ نہیں ہے، آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، آپ کی پلاننگ نہیں ہے، آپ لیڈ نہیں کر رہے دنیا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ تمہیں تو لوگوں پر گواہ بننا ہے، تمہیں تو لوگوں کو لیڈ کرنا ہے۔ آج عالم سیاست میں کیا ہم دیگر اقوام کو لیڈ کر رہے ہیں یا ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ آج ہم سائنس میں، ریسرچ میں، ڈیولپمنٹ میں، معیشت میں کیا ہم لیڈ کر رہے ہیں یا ہم دیگر اقوام کی غلط روش کے اوپر اپنی قوم کو چلا رہے ہیں؟ جب تک فرد میں حریت نہیں ہوگی فکر کی، جب تک ان میں علم نہیں ہوگا، وہ کوالٹیز جب تک نہیں ہوں گی، وہ آگے نہیں پنپ سکتی، وہ آگے نہیں چل سکتی۔ جس طرح میں نے بتایا قانون بقائے انفع، نفع رسانی کا، آج ہم یہ دیکھیں کہ جب تک ہم نفع رسانی کا کام نہیں کریں گے اس معاشرے میں، اور معاشرہ جو ہے وہ ایک زرخیز زمین کی مانند ہوتا ہے، جس طرح زرخیز زمین میں کوئی بھی بیج آتا ہے تو وہ نمو پاتا ہے، پرورش پاتا ہے۔ ایک فرٹائل لینڈ جو ہے وہ کسی بھی فصل کے لیے ضروری ہے، تو یہ لینڈ جو ہمارا جو سوشل لینڈ ہے یہ بنجر ہو چکا ہے۔ انفرادی صلاحیتیں جو ہیں وہ دبتی چلی جا رہی ہیں، مٹتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے اغیار سے نظریات کو اور فکر کو لیا ہوا ہے۔ ہم نے سیاسی نظام ان سے لیا ہوا ہے، ہم نے معاشی نظام ان سے لیا ہوا ہے، ہم نے معاشرتی نظام ان سے لیا ہوا ہے، ہم نے اخلاقی نظام ان سے لیا ہوا ہے، ہم نے تعلیمی نظام ان سے لیا ہوا ہے۔ نظام تعلیم ایک بنجر زمین کی طرح ہو چکا ہے، جس کو میں کہتا ہوں بانجھ ہو چکا ہے، کہ اس میں سے کوئی چیز کی اچھی پروڈکشن ممکن ہی نہیں ہے اس وقت۔ یہی حال عالم سیاست کا ہے کہ سیاست میں اس وقت کوئی اچھی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے مرکز سے ہٹ گئے، جس قبلے کو مرکز بنایا تھا وہ اسی ون پوائنٹ ایجنڈے کے لیے اور اسی وحدت مرکزیہ کے قیام کے لیے بنایا تھا، کہ فکر آپ نے لینی ہے کس سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے، اس وحی سے، اس قرآن سے جو نازل ہوا، یہی وہ بیسٹ ماڈل ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ نے ان تمام چیزوں کو اپنی ذات، اپنے کردار، اپنے نظریات، اپنی فکر میں منعکس کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے۔ یہی چیز دکھائی دے گی۔ آج ہمارے کریکٹر میں جو چیز نظر آتی ہے وہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، غبن ہے، کینہ ہے، بغض ہے، چیٹنگ ہے، عادل کی کوئی خصوصیات نہیں ہے۔ تو یہ معاشرے کی زمین بنجر دکھائی دیتی ہے، جس میں کوئی چیز اچھی پروڈیوس نہیں ہو رہی ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ذہن اس نوجوان نسل کے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور جو سوشل میڈیا اور جو ماحول ہمارے یہاں کریٹ کیا ہوا ہے، اس سے اعلیٰ سے اعلیٰ ذہن جو ہے وہ اس وقت وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ یعنی اچھی نسل کے بیجوں کو آپ نے سم و تھور کی زمین میں ڈالا ہوا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک سے ایک انٹلیکچوئل جو یہاں پہ پنپ سکتا ہے، کیونکہ معاشرتی آپ کے پاس وہ میکینزم نہیں ہے، معاشرے کا وہ میکینزم نہیں ہے جس سے ان کی آبیاری ہو، جن سے ان کی نمو اور پرورش ہو۔ اور جس چیز میں نمو اور پرورش کا عمل جاری اور ساری رہتا ہے وہ چیز آگے بڑھتی ہے، اور یہی در حقیقت قرآن کا اصل مقصود ہے۔ یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ یہی ہے در حقیقت، کہ رگڑ رگڑ کے، مانج کے اپنے آپ کو اتنا سیکل اور صاف بنا دینا کہ سامنے جو چیز آپ کے ہے اس کا عکس آپ کے اندر نظر آئے۔ جس طرح آئینے کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے، آئینہ ہم نے کس کو بنایا ہوا ہے؟ مغربی جمہوریت کو ہم نے اپنا آئینہ بنایا ہوا ہے، مغربی نظام تعلیم کو ہم نے اپنا آئینہ بنایا ہوا ہے، مغربی تہذیب اور اخلاقیات کو ہم نے اپنا آئینہ بنایا ہوا ہے، مغربی معاشیات کو ہم نے اپنا آئینہ بنایا ہوا ہے۔ تو وہ سارے عکس ان کے ہماری قوم میں اور انفرادی اور اجتماعی طور پر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے سامنے جو آئینے جو چیز رکھی ہوئی ہے اس کا عکس ہم میں نظر آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تمہارے لیے وہ مجسم پیکر اللہ نے بیسٹ ماڈل بنا دیا ہے۔ یہ وحی قرآن اللہ نے بیسٹ ماڈل بنا دیا ہے۔ جب اس کو سامنے رکھو گے تو اس کے انوار و تجلیات تمہارے اندر ٹرانسفر ہوں گے، اور وہی قوموں کو نظر آئیں گے، وہ ان کے لیے قابل تقلید اور مثال بن جائیں گے۔
آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. یعنی مذہب میں وہ لوگ جن کو مذہب سے کوئی مس نہیں، وہ بگاڑ رہے ہیں، مذہب کے نام پر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. قانون میں وہ لوگ جو خود غیر قانونیت اور لا قانونیت پر چل رہے ہیں. سیاست میں وہ لوگ جو لوگوں کی منفعت اور نفع رسانی کے سلسلے کو روکے ہوئے ہیں. معیشت میں وہ لوگ جو خود اپنے ہی پیٹ بھر رہے ہیں. نظام تعلیم میں وہ لوگ جن کی خود کوئی تعلیم نہیں ہے. یہ بنجر معاشرہ بن چکا ہے، یہ انفرٹائل معاشرہ بن چکا ہے، جس میں سے کسی چیز کی نمو اور نشوونما اب ناممکن دکھائی دیتی، اور یہ چیز اپنے اوج کمال تک پہنچتی دکھائی دے رہی ہے آج کل. کہ سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کسی فرد کے لیے کوئی نفع رسانی کا کام وہاں سے ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. یہی ہماری جوڈیشری ہے کہ کسی عام آدمی کو انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہی نظام تعلیم ہے کہ نظام تعلیم میں کوئی ادارہ ہمارے ہاں یوں سمجھیں کہ جابر بن حیان جیسے، ابو علی سینا جیسے، امام فخر الدین الرازی جیسے، فارابی جیسے، ابن فرناس جیسے سائنٹسٹ اور امام غزالی جیسے علماء پیدا کرنے کے لیے بنجر ہو چکا ہے. بالکل انفرٹیلٹی پھیل گئی ہے ہمارے تمام اداروں کے اندر، جس کو کہتے ہیں نا کینسر ہو جانا. یہ اپنے ہی آپ کو کھاتے چلے جا رہے ہیں اور ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ 1 پوائنٹ ایجنڈا جو تحویل قبلہ کی صورت میں، نماز کی صورت میں اللہ نے دیا تھا کہ تمہارا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہونا چاہیے. اور رسول کی طرف اس وجہ سے ہی کہ رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر چیز کا، فکر کا، عمل کا، سوچ کا، اسٹریٹجی کا. انقلاب کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے منہاج پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، اسی طریقے سے انقلاب معاشرے میں آتا ہے. فرد پر محنت کی جائے گی تو وحدت اجتماعیہ خود بخود منظم ہو جائے گی اور نفع رسانی شروع کر دے گی. جب فرد کے اندر ہی نفع رسانی کا کام رک جائے، جب فرد کے اندر ہی تربیت کا کام رک جائے تو قوم کیسے بنے گی؟ ایک دھاگا ہی اگر کچا لیا جائے، ایک دھاگا ہی اگر مزمحل لیا جائے تو وہ مضبوط رسی نہیں بنا سکتا. تو انڈیویجول کے اوپر جو محنت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، وہی طریقہ دنیا میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ فرد کو مستحکم کریں، فرد کی معیشت کو، فرد کی فکر اور سوچ کو، فرد کی تعلیم کو، فرد کی تربیت کو. جب افراد میں تربیت نمو پائے گی تو جناب یہ جڑیں معاشرے میں نیچے تک پھیلیں گی، اور پھر آنے والی نسل کو، یہ نسل جو خود غیر تربیت یافتہ ہے، وہ کیا دے گی؟ معاملہ یہ نہیں کہ نوجوان نسل بگڑ گئی، میں اکثر کہا کرتا ہوں المیہ یہ ہے کہ والدین کو تربیت کی ضرورت ہے. المیہ یہ ہے کہ اس وقت بڑے جو ہیں وہ اپنی فکری منہاج جو ان کا ہونا چاہیے اس سے وہ ہٹ چکے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید نے جو فرمایا کہ تمہیں تو لوگوں کے لیے ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا، تمہیں تو احتساب کائنات، اسکول کائنات کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے تم کو دیا تھا کہ قوموں میں، زمینوں پر انصاف اور عدل کے ترازو کو قائم کرنے کے لیے تم در حقیقت نبی کے کمالات کا آئینہ ہو. یعنی اللہ نے اپنی صفات کو جو انسان کے اندر رکھا، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تصریف آیات کو آپ قرآن مجید کی اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے اپنی صفات کو انسان کے اندر پیدا کیا اور انسان کو مسجود ملائک بنایا، احسن تقویم بنایا کہ بیسٹ اللہ نے کریشن انسان کی بنائی ہے، اور انسان اس وقت جانوروں سے بدتر ہو چکا ہے. جو بہیمیت، جو حیوانیت، جو جہالت اس وقت معاشروں میں پنپ رہی ہے، یہ مغربی معاشرے کے وہ تمام یوں سمجھیں کہ رخ ہیں جو ہم میں نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنے سامنے جو ماڈل رکھا ہوا ہے وہ ماڈل خود ہی بے بنیاد ہے، وہ ماڈل خود ہی گمراہی اور دلالت کی بنیاد پر کھڑا ہے. وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہ ملوکیت ہے. یہی آج کے دور کی ملوکیت ہے، جس کو نئے نام سے آپ جمہوریت کہہ دیں. جس کو اقبال نے کہا کہ یہ جمہوریت کیا ہے؟ یہ جمہوریت کیا ہے؟ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو یہ معاشرہ بانجھ ہو چکا ہے. یہ نظام تعلیم، نظام سیاست، نظام معیشت، نظام معزت کے ساتھ وہ مذہبی تنظیمیں بانجھ ہو چکی ہیں اس وقت.
یہ وہ چیز پروڈیوس نہیں کر رہی. معدود چند ایسی تنظیمیں آپ کو نظر آئیں گی جو اس وقت معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہی ہیں، جو فرد کے اوپر محنت کر رہی ہیں تاکہ یہ انفرادی جو قوت ہے یہ اجتماعی طور پر نظر آنے لگے. اور یہی پیغمبرانہ مشن ہے، یہی منہاج پیغمبر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طور پر قوم کو بنایا کہ آپ فرد کو مضبوط کریں. آج فرد اکیلا ہے، آج فرد مایوس ہے، آج فرد غیر تعلیم یافتہ ہے، آج فرد انصاف کے لیے پکار رہا ہے. جب فرد تنہا ہو جاتا ہے تو معاشرہ تنہا ہو جاتا ہے. جب فرد جاہل ہو جاتا ہے تو معاشرے میں جہالت نظر آتی ہے. جب فرد مایوس ہوتا ہے تو قوم میں مایوسی نظر آتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری قوم نظام سیاست سے مایوس ہے، نظام تعلیم سے مایوس ہے، نظام معیشت سے مایوس ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری تھی اور بحیثیت اجتماعیہ امت محمدیہ کی ذمہ داری تھی کہ دنیا کے غلط نظاموں کو صحیح کرے. ہمارا اپنا ہی نظام ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے سامنے جو بیسٹ رول ماڈلز جن کو ہم نے سمجھ رکھا ہے وہ مغربی معاشرہ، مغربی نظام معیشت، ان چیزوں نے ہم کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. تو در حقیقت جو شہید بنایا تم کو لتکونو، کہ تم کو بنا دیا جائے شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ. تو ہم کیا گواہی دیں گے؟ ہم میں نہ عدل ہے، ہم میں نہ علم ہے، ہم میں نہ ماڈریشن ہے. ہم کیا لوگوں کو گواہی دیں گے؟ اس وقت تو ہم خود ان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر فرمایا رسول تم پر گواہ ہیں، یعنی روز قیامت امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا تمہیں تو لیڈر بنا کے بھیجا تھا، معلم اقوام بنا کے بھیجا تھا، تم کو تو ایز اے ٹرینر بھیجا تھا، اور تمہارے لیے ٹریننگ رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے کروائی تھی. تو ہم اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے صلی اللہ تعالی وسلم کو، اور اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ در حقیقت ایک ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے زوال سے صرف مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا بلکہ پوری دنیا کو اس زوال سے نقصان پہنچا. آپ عروج میں تھے، اخلاقی اقدار عروج پہ تھیں، تعلیمی نظام عروج پہ تھا، مقصد حیات عروج پر تھا، عدل عروج پہ تھا، انصاف عروج پہ تھا. فرد تحفظ، جو احساس تحفظ تھا وہ اس میں جنم لے رہا تھا. کہتے ہیں نا جب گھر کا سربراہ خدا نخواستہ بگڑ جائے تو اس کا بگڑنا صرف اس کی ذات کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا بلکہ پورے گھرانہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے امت محمدیہ کا زوال صرف امت محمدیہ کا نقصان نہیں، عالم انسانیت کا نقصان ہے. اور ہم رسپانسبل ہیں اور اکاؤنٹیبل ہیں. وی آر اکاؤنٹیبل ان فرنٹ آف اللہ because Allah has chosen us as the leader of the nations, as a caretaker of this universe. احتساب کائنات ہمارا کام تھا. اس قرآن کو سمجھنا اور اس قرآن کی روشنی کو پھیلانا ہمارا کام تھا. یہ روشنی تو ہم میں خود نہیں ہے، وہ فکر اجتماعیت تو ہم میں خود نہیں ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے اس قوم کو چنا تھا اور اس نبی کو امتی بنایا تھا وہ مقصد تو ہم بھول چکے ہیں. نہ وحدت مرکزیہ کا قیام ممکن ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تم ایسے قانون بناؤ گے جس سے دنیا میں امن اور عدل قائم ہو جائے گا، امر بالمعروف. تم ایسی سوسائٹی ڈیولپ کرو گے جس کا دیکھا دیکھی دوسری اقوام بھی اس کی اپلیکیشن اپنی سوسائٹیز میں کریں گی اور دائرہ اسلام کی چھتری کے نیچے آ جائیں گی. اور نہی عن المنکر، دنیا میں تمام نیگیٹیوٹیز کو ختم کرنے کے لیے آپ کی جد و جہد ہونی چاہیے. آپ کا تو اپنا ہی کریکٹر آلودہ ہو چکا ہے. ہم اتنے جھوٹے بن گئے، دنیا میں کوئی ہم سے کاروبار کرنا نہیں چاہتا، ہماری کوالیفیکیشن کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، ہماری ریسرچ کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، ہماری معیشت پہ کسی کو اعتبار نہیں ہے. ہمارے معاشرے سے لوگ بھاگتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ انفرٹائل لینڈ بن گیا ہے، یہ معاشرہ بنجر زمین بن چکا ہے. اور جب معاشرے کی زمینیں بنجر ہو جائیں تو در حقیقت یہ اذہان کا بنجر پن ہوتا ہے، یہ اس نظام کا فیلئر ہوتا ہے. یہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے نظام اس وقت کہ جب معاشرے میں لوگ مایوسی کا شکار ہو جائیں، یقین کی دولت سے محروم ہو جائیں، انصاف کی دولت سے، انصاف کے اس سے محروم ہو جائیں. تو در حقیقت قرآن کا تحویل قبلہ کا حکم اور اس امت کو گواہ بنانا لوگوں پر اس وجہ سے تھا کہ اس قوم کو، اس امت کو عادل ہونا تھا، علم والا ہونا تھا، ریسرچ والا ہونا تھا. آج آپ دیکھیں کہ ہر طرف ہمارے ہاں جو ہے معاشرے میں تباہی کی ایک تصویر نظر آتی ہے. اس کی بنیادی وجہ قرآن مجید فرقان حمید سے دوری اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح منعکس کرنا تھا.
آئینے کے سامنے جس طرح انسان کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو ہمارے سامنے یہ ہمارے کردار ہیں، یہ آئینے کی مانند ہم نے اپنے سامنے جو رکھا ہوا ہے وہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جھوٹ ہے، کذب ہے، دھوکہ ہے، ہر فیلڈ جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے اور اپنے اوج کمال تک پہنچتی دکھائی دیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح فکر عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل مشن تھا اس پوری دنیا میں اسلام کے نظام کو قائم کرنا، امت اپنی ان فرائض سے اللہ سے دعا ہے کہ آگاہی حاصل کریں اور جد و جہد کا آغاز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔